اتنی بلندی پر آج تک کوئی انسان نہیں پہنچا جس بلندی تک ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. جی سو اس وجہ سے بھی آپ تمام کائنات میں سب سے زیادہ پیارے اور سب سے افضل اور سب سے بلند ہے. منطقی بات ہے کہ جو اتنی بلندی پر پہنچا ہو، جس بلندی پر کوئی شخص نہ پہنچا ہو، فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آدمی سب سے بلند ہے. اور ایک نقطہ یہاں ملحوظ رکھا جائے کہ کوئی بلندی کی طرف منہ کر کے تھوکے تو تھوک کہاں گرتا ہے؟ اس کے منہ کے اوپر گرتا ہے. جی بہت سارے لوگ ہیں جو اس بلند شخص کی تنقیص کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، در حقیقت یہ بلندی کی طرف تھوک رہے ہیں اور تھوک ان کے منہ کے اوپر گر رہا ہے. ایک بات تو یہ معلوم. دوسری، یہ سفر جب شروع ہو رہا ہے اس سفر کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسرا کا لفظ استعمال فرمایا. اسرا بعبدہ. اسرا کا مطلب سیر کرانا. یہ ایک طریقے کی سیر ہے عالم الملک اور عالم الملکوت کی. عالم الملک جو آنکھوں سے دکھائی دے اور عالم الملکوت جو آنکھوں سے دکھائی نہ دے. تو آپ نے ایسی چیزیں، ایسا عالم بھی دیکھا ہے کہ وہ عالم کسی انسان نے آج تک نہیں دیکھا ہے. اور اسرا کے بعد بے لایا گیا ہے. بے عبدہ. یہ بے آتا ہے الساق کے لیے، ساتھ کے لیے. سب اللہ فرما رہا ہے یہ اتنا حیرت ناک سفر ممکن کیسے ہوا؟ ممکن کیسے ہوا جہاں کوئی راکٹ نہ جا سکے؟ یہ سفر ممکن کیسے ہوا؟ اللہ فرما رہا ہے اس سفر میں ہم ساتھ میں ہیں. اور جیسے جیسے میرا نبی بلندی کی طرف آ رہا ہے، ہر مرحلے میں، اس سیر میں، اس سفر میں ہم اس کے ساتھ ہیں. اللہ سو ہم سفر کرا رہے ہیں تو تعجب کس بات پہ؟ جب سفر ہم کرا رہے ہیں تو میرا رب کیسا ہے، اس کا رسول کیسا ہے. دادا لگائی آپ اسرا میں ہوا کہ زمین لوٹ رہی ہے اللہ کی طرف. سیر کرانے والا کون؟ رب العزت. اور سیر کرنے والا کون؟ عبدہ، اس کا بندہ. اور بے لا کر کے بتایا گیا کہ ہر مرحلے میں ہم اپنے نبی کے ساتھ ہیں. جی اور اسی وجہ سے میرا نبی اتنی بلندی پر آ سکا ہے. اور فرمایا یہ سفر کتنی دیر کا رہا، کہاں سے کہاں تک تھا؟ فرام ٹو، کہاں سے کہاں تک بتایا گیا؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہ زمین سے زمین کا سفر ہے. جی زمین سے زمین کا سفر. زمین سے زمین کا سفر کہاں سے کہاں تک ہے؟ کعبہ سے بیت المقدس تک. جی اس سفر کو اسرا کہتے ہیں جو زمین سے زمین کا سفر ہے. اچھا، اور معراج کا بیان سورہ نجم میں ہے کہ بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر، جنت اور جہنم تک سفر. جی آپ نے جنت کا بھی مشاہدہ کیا، جہنم کا بھی مشاہدہ کیا. ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، میرا نبی سب دیکھ کر کے آیا ہے. جی درود شریف پڑھ لیں گے دفعہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو ایک سفر ہے زمین سے زمین کا، کعبہ سے بیت الحرام سے بیت المقدس تک.
اور دوسرا سفر ہے بیت المقدس سے آسمانوں کا. یہ حیرت ناک سفر کتنی دیر میں طے ہو گیا؟ لیلن اے فی جزء من اللیل، رات کے ایک معمولی حصے میں. اللہ، پلک جھپکتے ہی ہو گیا. اللہ اکبر، اتنا لمبا سفر رات کے ایک حصے میں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسے ممکن ہے یہ؟ اللہ فرما رہا ہے لیلن، رات کے ایک حصے میں، پوری رات بھی نہیں لگی، رات کے ایک حصے میں یہ سفر کرا دیا گیا. عجیب بات ہے، وقت کو روک دیا گیا، وقت کو روک دیا گیا. وقت رکا ہوا ہے، ٹائم رک گیا. ٹائم ہیز اسٹاپڈ. جی، پھر سفر ہو رہا ہے. ہوا اس کے قبضے میں، بجلی اس کے قبضے میں، اس لیے کہ جس سواری سے گئے اس کا نام ہی بجلی ہے. جی، براق مشتق من البرق، برق بجلی. لوگ کوئی سواری بناتے ہیں تو اس میں بجلی ڈالتے ہیں، بجلی ڈالتے ہیں. یہاں تو اس کا نام ہی بجلی ہے، سراپا بجلی ہے یہ. جی، البراق مشتق من البرق، بجلی کی رفتار کتنی ہوتی ہے. جی، اس وجہ سے یہ سفر رات کے ایک حصے میں مکمل ہو گیا ہے، ٹائم کو روک دیا گیا. آپ مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے. اللہ تبارک و تعالی نے بیت المقدس کی ایک خصوصیت، خاص بات بتائی کہ یہ بیت المقدس، اس کو کیا سمجھتے ہو؟ بارکنا حولہ، ہم نے اس کے اطراف میں برکتیں ڈال رکھی ہیں. اس کا پورا ماحول، اس کا پورا سراؤنڈنگ سب کا سب بابرکت ہے، برکت والا ہے. اس پر ایک مفسر بڑا اچھا لکھتا ہے کہ کوئی پاک چیز ہو، جی، خوشبو یہاں رکھ دی جائے تو جہاں خوشبو ہوتی ہے یہ خوشبو اپنا اثر ماحول پر ڈالتی ہے. جی، ماحول بھی معطر ہو جاتا ہے نا. اور اگر کوئی گندی چیز رکھ دی جائے تو اس گندی چیز کی وجہ سے پورا ماحول بدبودار ہو جاتا ہے. تو ایک مفسر لکھتا ہے کہ پاک چیز سے اس کا ماحول پاک ہو جاتا ہے. تو ذرا دیکھو، الطیب یطیب بہ من حولک، پاک چیز سے اس کا ماحول پاک ہو جاتا ہے، خوشبودار چیز سے اس کا ماحول خوشبودار ہوتا ہے. تو تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہو. تمہاری گندگی اطراف میں پھیل رہی ہے یا تمہاری خوشبو اطراف میں پھیل رہی ہے؟ تمہارے اخلاق گندے ہیں، یہ گندے اخلاق اطراف میں بدبو پھیلا رہے ہیں. تمہارا عقیدہ گندا ہے، جس عقیدے کی بدبو ماحول میں پھیل رہی ہے. تمہارے اخلاق گندے ہیں کہ اس اخلاق کی بدبو سے پورا سراؤنڈنگ متعفن ہے، پورا ماحول عفونت زدہ ہے. تعلیم دی گئی ہے پاک بنو تاکہ تم اپنے پاک اثرات اپنے سراؤنڈنگ پر چھوڑو. جی، گندے مت بنو، خبیث مت بنو. طیب بنو. خبیث بنو گے تو تمہارے خبیث اثرات ماحول پر مرتب ہوں گے، یہ برا اثر ماحول پر پھیلے گا. یہ تعلیم ہے.